God bless everyone. This is Pastor Ashfaq Samuel Gill. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ایک بار پھر سے خداوند نے یہ فضل بخشا کہ میں آپ کے درمیان خدا کی زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکوں. خدا کے روح القدس نے میرے اندر ایک جلتا ہوا کلام رکھا ہے، کیونکہ میں جب دعا کر رہا تھا کہ خداوند مجھے کلام دے تاکہ میں یہ کلام تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ کلام مجھے آپ کے لیے دیا ہے. ہاللویا. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ابھی اس کام کو سٹاپ کر دیجئے، کیونکہ ابھی ایک بڑا خاص لمحہ ہے جب خداوند آپ سے بولنے کو ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو بھی خدا کی آواز آپ کے لیے ہے یہ آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کر دے گی، آپ کی لائف کو ریسٹور کر دے گی، اور آپ کا روحانی قد یسوع کے نام میں بڑھے گا. کیونکہ جو کلام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کلام میں زندگی ہوتی ہے، اس کلام میں برکت ہوتی ہے، اور وہ کلام مسا سے بھرپور ہوتا ہے. ہاللویا. سو آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری حضوری میں آتے ہیں، اور خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اے خداوند تو نے جو جلتا ہوا کلام میرے دل میں رکھا ہے تیرے لوگوں کے لیے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا کلام ہے خداوند تیرے لوگوں کی زندگی میں گہرا کام کرے. ابھی سے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں، لفظوں پر روح القدس کا کنٹرول چاہتا ہوں. اور اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج تیری حضوری یسوع کے نام میں نازل ہو. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تھینک یو لارڈ جیسس. آمین آمین. میں خداوند کی حضوری کو یہاں محسوس کر سکتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کی حضوری جو مجھے محسوس ہو رہی ہے تھوڑی دیر تک آپ اس حضوری کا تجربہ حاصل کریں گے. اور آج جو خدا نے مجھے کلام دیا ہے وہ خدا نے حضوری کے تعلق سے دیا ہوا ہے، خدا کی حضوری کے تعلق سے. بے شک یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، بہت گہرا ٹاپک ہے، لیکن آج ہم اس ٹاپک کے ذریعے سے ہم برکت پائیں گے اور سیکھیں گے. آئے میرے ساتھ نکالیے پہلا سیموئیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیق میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صف آرائی کی. اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی. خدا کا زندگی بخش کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. یہ جو پوری سٹوری ہے، سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو خدا کی قوم ہے اس کی ایک غیر قوم کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی قوم کو شکست ہوتی ہے، اور اس شکست میں اسرائیلیوں کے 4000 آدمی مارے جاتے ہیں. اور جب یہ خبر پورے اسرائیل میں پھیل جاتی ہے کہ آج اسرائیلیوں کو شکست ہو گئی، تو اسرائیل قوم کے لیے اس شکست کو، اس بات کو ماننا مشکل ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو خدا کی قوم ہیں، ہم بتوں کو نہیں مانتے، ہم غیر معبودوں کو نہیں مانتے،
بلکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں جو یہوہ خدا ہے جس کی مانند کوئی نہیں ہے. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک وہ قوم جو یہوہ خدا کو مانتی ہے اس کو کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے بزرگوں نے کہا کہ آؤ ہم عہد کے صندوق کو صحرا سے اپنے پاس لے آئیں. اور وہ عہد کا صندوق میدان جنگ میں لے آئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عہد کا صندوق تھا وہ خدا کی حضوری کا نشان تھا. جہاں جہاں عہد کا صندوق ہوتا تھا وہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی, وہاں خدا کی پریزنس ہوتی تھی. اور اسرائیلیوں کا ایمان تھا, اسرائیل کے بزرگوں کا ایمان تھا کہ جب ہم عہد کا صندوق میدان جنگ میں لے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود میدان جنگ میں اتر آیا ہے. اور جب خدا میدان جنگ میں اتر آئے گا تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ اسرائیلیوں کو شکست ہو جائے؟ اور ایسا ہی ہوا کہ عہد کا صندوق میدان جنگ میں لایا گیا. اور اس میدان جنگ میں ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی تھے. اور پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے. اور جب جنگ شروع ہونے لگی ہے تو اسرائیلیوں نے للکارنا شروع کر دیا زوردار آوازوں کے ساتھ. اور فلسطینیوں نے جب ان کی آواز سنی تو فلسطین گھبرا گئے, غیر قوم گھبرا گئی ہے. اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو عہد کا صندوق میدان جنگ میں لے آئے, آج تو ہماری خیر نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کا صندوق جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے وہ صندوق یہ میدان جنگ میں لے آئے ہیں. لیکن فلسطینیوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حوصلے مضبوط کر دیں, جو بھی ہو جائے ہمیں لڑنا ہے, چاہے ہمیں شکست ہی کیوں نہ ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ فلسطین پھر سے اسرائیل کے ساتھ لڑے. اور جب دوبارہ ان کی لڑائی ہوئی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں نے پھر سے اسرائیلیوں کو شکست دے دی. اسرائیلیوں کو پھر شکست ہو گئی. پہلے 4000 لوگ مرے. بائبل مقدس یہاں 10ویں آیت میں بتاتی ہے کہ بڑی خون ریزی ہوئی اور اب 30,000 اسرائیلی مارے گئے اور خون کی ندیاں بہہ اٹھی. ہر طرف خون ہی خون تھا. اسرائیلیوں کو سخت قسم کی شکست ہوئی اور عہد کا صندوق بھی اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے چھن گیا. ایسا کیوں ہوا؟ عہد کا صندوق جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے, عہد کا صندوق جو اس بات کا نشان تھا کہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اسرائیلیوں کو شکست کیوں ہوئی؟ جب خدا کی حضوری آپ کے ساتھ ہو اور پھر بھی آپ کو شکست ہو جائے آپ کی زندگی میں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں ایسا ہوا ہے, یہاں خدا کی قوم کو شکست ہوئی. بے شک خدا کی حضوری وہاں موجود تھی, لیکن پھر بھی ایسا ہوا کہ اسرائیلیوں کو شکست ہوئی ہے. کیوں؟
میں آپ کو بتاتا چلوں کیوں ان کو شکست ہوئی. کیونکہ اسرائیلیوں نے خدا کی حضوری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اور جب بھی کوئی ایماندار، کوئی بھی خادم، کوئی بھی راست باز خدا کی حضوری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو فتح نہیں، اس کو شکست ہوتی ہے. میری بات غور سے سنیے. کبھی بھی خدا کی حضوری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ خدا کے مقصد میں آپ اپنے آپ کو دے دیں. آپ فتح سے بڑھ کے غلبہ پائیں گے. ہم بعض دفعہ اپنی زندگی میں یہ غلطی کر دیتے ہیں، ہم خدا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا اے بندہ مینوں چاہیدا وے، او خداوند اے میرا کام نہ ہویا تے میں تینوں نہیں بلانا. ہماری دعاؤں میں بعض دفعہ اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنا لالچ ہوتا ہے، اور ایسی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی غلطی اسرائیلیوں نے کی ہے. کیا خدا نے ان کو کہا کہ عہد کا صندوق میدان جنگ میں لے جاؤ؟ نہیں، خدا نے ان کو نہیں کہا. اسرائیلیوں کے اندر صرف ایک گریڈ تھا اس وقت، اور وہ یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے یہ جنگ جیت جائیں. اس کے لیے چاہے ہمیں خدا کی حضوری کو ہی بیچ میں انوالو کیوں نہ کرنا پڑے. The presence of God is not a joke. The presence of God is not a play game. خدا کی حضوری کوئی مذاق نہیں ہے. خدا کی حضوری کوئی پلے گیم نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے خدا کی حضوری میں ہوں اور بعد میں جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہو اس کے بعد پھر آپ وہی کام شروع کر دیں جو آپ کرتے آئے ہیں. خدا کی حضوری مذاق نہیں ہے. We need to be, I need to be very, very serious with this presence. You need to be serious. آپ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، مجھے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ حضوری وہ حضوری نہیں ہے کہ اب مجھے تھوڑی بہت دعا کرنا آ گئی ہے، اب میں دعا بھی اپنے ہی لالچ کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں. خدا کی حضوری ایک بڑا سیریس میٹر ہے. آج ایمانداروں کو، آج مسیحی قوم کو خدا کی حضوری میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عہد کا صندوق اب فلسطینیوں نے لے لیا ہے. اور کیا ہوا ہے کہ جب یہ خبر ایلی کو پہنچتی ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، ایلی کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ میدان جنگ میں عہد کا صندوق چھن گیا ہے، اور اس کو یہ بھی خبر سنائی جاتی کہ حفنی اور فنحاس تیرے بیٹے میدان جنگ میں مارے گئے ہیں، اس کو فکر نہیں زیادہ ہوئی اپنے بچوں کی. لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ عہد کا صندوق چھن گیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایلی اسی وقت کرسی سے نیچے گرتا ہے، ایلی کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور ایلی کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری کی امپورٹنس کو سمجھتا تھا. آج میرے بھائی، میری بیٹی، میری بہن، اے میرے بزرگ، کیا خدا کی حضوری تو تیری زندگی سے جدا تو نہیں ہوگی اور تجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا؟
کہ خدا کی حضوری کب تجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور تیرے ذہن میں ابھی بھی ہو کہ نہیں خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے۔ بائبل مقدس میں اس کریکٹر کی طرف غور کر رہے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا ہے کہ خدا کی حضوری اسرائیل سے جاتی رہی ہے، اس انسان کی موت واقع ہو گئی ہے، یہ سنتے وہ کرسی سے نیچے گر پڑا ہے، اس کو شاکڈ ہوا ہے، وہ شاکڈ ہو گیا ایک دم سے کہ خدا کی حضوری چلی گئی ہے اسرائیل سے، خدا کا عہد کا صندوق چھن گیا ہے۔ اور آج بہتوں گھروں سے خدا کی حضوری اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوبارہ سے اس نیشن کو، اس قوم کو دوبارہ سے خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے۔ My beloved, this is very serious matter۔ اب آگے دیکھیں، جب آپ چوتھے باب کی 19ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو فنہاس ہے، فنہاس کی بیوی اس وقت بچہ جننے کو تھی جس دن عہد کا صندوق چھن گیا اسرائیل سے۔ اور کیا ہوا، کسی نے آ کر اس کو خبر دی ہے، فنہاس کی بیوی کو، جب وہ بچہ جن رہی تھی، بچے کو وہ جب جنم دے رہی تھی، تو کسی نے اس کو آ کر کہا کہ اسرائیلیوں کو شکست ہوئی اور تیرا شوہر مارا گیا ہے۔ اس عورت کا آگے رپلائی سنیے۔ کوئی اس عورت کو آ کے کہہ رہا ہے کہ بہن میری تیرا بندہ مر گیا ہے جنگ دے وچ، تے اے عورت اگوں کی کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے خدا کے عہد کے صندوق کا کیا بنا ہے؟ اور اس کو بتایا گیا کہ عہد کا صندوق اسرائیل سے چھن گیا ہے، عہد کا صندوق غیر قوم لے گئی ہے۔ جب اس عورت نے، فنہاس کی بیوی نے عہد کے صندوق کا سنا ہے تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ مڈ وائف نے اس کو کہا کہ ہاتھ جمع رکھ، تیرا بیٹا ہوا ہے، لیکن بائبل کہتے اس نے کچھ دھیان نہ دیا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام یکبود رکھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ یکبود۔ یکبود کا مطلب ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ ایک اور ٹرانسلیشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جلال اٹھ گیا۔ اس عورت نے کوئی اچھا نام نہیں اپنے بیٹے کا رکھا۔ جب ہم ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو، ہمارے رشتہ داروں میں، تو ہم اچھے اچھے نام سجسٹ کرتے ہیں۔ ہم پاسٹر صاحبان سے نام پوچھیں گے، پاسٹر صاحب کوئی ہمیں بائبل کا نام بتا دے۔ لیکن یہاں ایک یہ عورت ہے جس نے اچھا نام سجسٹ نہیں کیا اپنے بچے کے لیے، بلکہ اس نے نام یہ رکھا یکبود، جس کا مطلب ہے خدا کا جلال اٹھ گیا۔ یعنی کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ فنہاس تیرا باپ میدان جنگ میں مارا گیا، تو یتیم پھر بھی نہیں تھا، لیکن اب تو یتیم ہو گیا ہے کیونکہ خدا کا جلال اسرائیل سے اٹھ گیا ہے۔ مسیحیت میں یتیم انسان وہ نہیں جس کی زندگی سے اس کے جسمانی باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مسیحیت میں یتیم انسان تب ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی سے خدا کا سایہ اٹھ جائے۔
وہ انسان حقیقی معنوں میں یتیم ہو جاتا ہے جب خدا کی حضوری اس کو چھوڑ کر چلی جائے. یہ عورت فنہاس کی بیوی خدا کی حضوری کے تجربے سے بخوبی واقف تھی. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس عورت کو خدا کی حضوری کا گہرا تجربہ ہوا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے بڑھ کر خدا کے عہد کے صندوق کے بارے میں پوچھا. آج ہمارے گھروں میں کتنی مائیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کو صبح کوئی راشن ملے یا نہ ملے، لیکن اگر وہ خدا کی حضوری کو محسوس نہ کر لیں ان کے دل میں بے چینی سی رہے. We need to bring back the presence of God in our houses. We need to bring back the presence of God in our families. We need to bring back the presence of God in our altars, in our churches, in our lives. We need the presence of God. We need the presence of God. ہمیں خدا کی حضوری چاہیے، ہمیں خدا کی حضوری چاہیے. کیا آپ ہولی اسپرٹ سے پیار کرتے ہیں؟ سارے کہیں گے ہاں میں کرتا ہوں، ہاں میں کرتا ہوں. لیکن کیا آپ خدا کی حضوری کے ساتھ رہنا سیکھ گئے ہیں؟ کیا جس دن آپ کو خدا کی حضوری محسوس نہ ہو، کیا وہ دن آپ اپنے آپ کو بے جان سا محسوس تو نہیں کرتے؟ آج خدا میرا اور آپ کا روحانی قد بڑھانا چاہتا ہے. اس ماحول میں، اس سیزن میں جب کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں رکھا ہوا ہے، آئیں خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں لے لیں، خدا کی پریزنس کو اپنی زندگی میں لے لیں، خدا کی روح کو اپنی زندگی میں لے لیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنا شروع کر دیں گے، آپ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کریں گے. جب آپ خدا کی حضوری، اگر آپ اس کی اصل ٹرانسلیشن کو آپ دیکھیں زبور 91 کی، تو وہاں خدا کے پردہ سے مراد خدا کی پریزنس ہے. ہاللویہ. خدا کے پردہ سے مراد خدا کے روح کی پریزنس ہے. جو خدا کے روح کی پریزنس میں رہنا شروع کر دیتا ہے وہ حق تعالیٰ کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. اگر آپ حق تعالیٰ کے سائے میں، خدا کی حضوری میں آپ رہنا شروع کر دیں گے، کورونا کی جرت نہیں ہے، کسی وبا کی جرت نہیں ہے، کسی بیماری کی جرت نہیں ہے، کسی کالے جادو کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو چھو سکے، کیونکہ آپ خدا کی حضوری میں رہنا شروع ہو گئے. آئے خداوند کی حضوری میں رہیں، آئے خداوند کی حضوری میں اپنا آپ پیش کریں. میں یہاں روح القدس کی پریزنس کو محسوس کر سکتا ہوں، میں یہاں روح القدس کی حضوری کو محسوس کر سکتا ہوں. او خداوند آپ کے پاس کھڑا ہے. خدا کی حضوری جو یہاں ہے وہی وہاں آپ کے روم میں ہے، آپ کے کمرے میں ہیں. آئے اپنی آنکھیں بند کریں. اگر آپ گھٹنوں کے بل ہو کے خداوند کو آنر دینا چاہتے ہیں تو آئیں گھٹنوں کے بل ہو جائیں. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی حضوری کا ناجائز استعمال کیا تو آپ آج خداوند سے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ خداوند کو سوری بول سکتے ہیں، اور آپ خداوند سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند آج کے بعد میں اپنا آپ تیرے منصوبوں میں دیتا ہوں، میں اپنا آپ تیری حضوری میں دیتا ہوں، تیری پریزنس میں دیتا ہوں. خداوند میں تیرا ہوں. او خورا من ٹلولوسٹی بے خورا با ٹلوزٹی.
بہن نینسی خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور خداوند آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے. خداوند کی حضوری ابھی آپ کو چھو رہی ہے. بھائی لطیف خداوند آپ کو چھو رہا ہے. بھائی عادل خداوند آپ کو چھو رہا ہے. بھائی بنیامین خداوند کی حضوری آپ کو چھو رہی ہے. او راخول لومان سٹو لے لیکو رامان ٹیلیز ڈیٹے. میری بہن سبا خدا تجھے چھو رہا ہے. خداوند تیری زندگی میں منصوبے رکھتا ہے. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں ایک خو رامان خیلوز ڈی کو لومانٹا ایک رومان ٹیلیز رو لا 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 با زی کو رابا ایک رامان جی کو رابا سٹو مانٹے لرزا. یسوع کے نام میں ان گھروں میں خدا کی حضوری آ کر ٹھہر جائے اور یسوع کے نام میں کوئی بھی وبا ان کے گھروں کو, ان خاندانوں کو زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں چھونے نہ پائے. آئیں وہ رامان ٹیلولوز دی. اگر آپ غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں آپ کرنا شروع کیجئے. اگر آپ غیر زبانیں نہیں بول سکتے آپ ایمان رکھیں اور دعا کریں. آج خداوند آپ کی زبانوں کو کھولنے کو ہے. ہاللویا. گورا باٹا لا زوکو راباٹا لا زیٹے گرومانٹیلوز دی مانٹیلیز زوٹو رامانٹا. بھائی بشیر او کولار سٹو مانٹیلیز ڈیٹے, آپ جو بیماری کے بستر پر ہے یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں خدا کا پاک روح آپ کو شفا دے رہا ہے. بھائی بشیر ایک گرو مانٹیلوز دی مانٹیلیز دا گرو مانٹیلیز دا چارابا شفا پا جائیں یسوع کے نام میں, شفا پا جائیں یسوع کے نام میں. میں یسوع کے نام میں ان گھروں کو انوائنٹ کر دیتا ہوں, انوائنٹ کر دیتا ہوں, انوائنٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسا کے باعث جوئے توڑے جاتے ہیں, مسا کے باعث بندھن ٹوٹتے ہیں. تو خدا کے مسا کے باعث ان کی زندگی سے ہر طرح کے تعویذوں کا جوا ٹوٹے, ہر طرح کے گناہ کا جوا ٹوٹے, ہر طرح کی بیماری کا جوا یسوع کے نام میں ٹوٹے اور یہ گرانے زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں آزاد ہو جائے. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تو نے اپنے بیٹے بیٹیوں سے کلام کیا ہے اور اے خداوند جو میں نے دعا مانگی ہے تو نے سنی ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین. گاڈ بلیس ایوری ون. خداوند آپ کو برکت دے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کی حضوری نے آج آپ کو چھوا ہے, آج آپ کو برکت دی ہے, آج آپ کو ٹرانسفر کیا ہے, ٹرانسفارم کیا ہے. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ خداوند کے ساتھ 1-2 گھنٹے کے لیے لائف سپینڈ نہ کریں بلکہ اپنی پوری زندگی خدا کو دے دیں. خدا کی حضوری کے پیاسے ہو جائیں. خداوند آپ کو اس لیول تک لے جائے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آئزک ٹی وی کو دیکھتے رہیے. سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے دعا کیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور تمام مسیحیوں کے لیے دعا کیا کیجیے. Keep watching Isaac TV. God bless you all. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.